تو بہرحال پھر آگے ہم چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ درمیان میں یوسف علیہ السلام نے ابھی جیل میں ہیں، یہ کلیئرنس ہو گئی آپ کی۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے پھر کہا مجھے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب معاملہ کلیئر ہو گیا تو بادشاہ وقت ولید بن ریان تھا، یہ فرعون کا دادا پردادا ہوگا، یہ جو فرعون ہے، یہ بھی فرعون تھا ولید بن ریان، یہ اس زمانے کا فرعون تھا۔ ہم تو فرعون گالی سمجھتے ہیں مگر وہ گالی نہیں ہے، یہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اب ہمارے نزدیک تو گالی بن گئی، اس کا کردار ایسا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو بلا کے لے آؤ، معاملہ ان کا کلیئر ہو چکا ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے دروازے پہ لکھا کہ یہ زندوں کا قبرستان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ پرہیزگاروں کی پرہیزگاری کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے آپ نے وہاں پہ کلمات لکھے تھے۔ پھر آپ کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ کہتا کہ وہ ذرا خواب مجھے بتاؤ دوبارہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورا اس کا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی۔ آپ نے بیان کیا کہ بادشاہ تو نے خواب دیکھا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے، دریا کے کنارے 7 زبردست قسم کی گایاں تھیں، بھلی چنگی گوشت سے بھری ہوئی طاقتور قسم کی گایاں، اور ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے تھے۔ تیرے یہ دیکھ تو بڑا خوش ہو رہا تھا اس منظر کو دیکھ کے، تیرے دیکھتے دیکھتے دریا کا پانی گم ہو گیا، دریا میں کیچڑ بچ گئی، کیچڑ میں سے 7 دبلی پتلی خوفناک شکل کی گائیں نکلی، جن کے دانت درندوں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان کا سونڈ لٹکا ہوا تھا، جن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان درندہ صفت گایوں نے ان موٹی تازی گایوں پہ حملہ کر دیا اور ان کو درندوں کی طرح، ان کے گایوں کے کھر نہیں تھے بلکہ پنجے تھے، اپنے پنجوں سے ان کو چیر پھاڑ دیا، ان کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا اور وہ کھا گئی تھی۔ اور تو نے دیکھا تھا کہ 7 ہرے بھرے خوشے تھے اور وہ بھی پانی میں کھڑے ہوئے تھے، تھوڑے پانی میں اگے ہوئے تھے، دوسری طرف تھوڑی دور 7 سوکھے ہوئے خوشے تھے۔ اور تیرے دیکھتے دیکھتے تو دیکھتا تھا کہ ہوا چلتی ہے تو سوکھے خوشوں کے پتے جب اڑ کے ہرے پتوں پہ آتے ہیں، ہری بالیوں پہ آتے ہیں، ان کو جلا کے وہ ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تو گھبرا کے اٹھ گیا تھا۔ اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ابھی تمہارے پاس ہیں جو بہت اچھے آئیں گے، اور ان 7 سالوں میں تم جتنی گندم اگا سکتے ہو اگا لو، جتنا اناج اگا سکتے ہو اگا لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین زرخیز سال ہے۔ اگر تم پتھر اور بجری پہ بھی گندم کاشت کرو گے تو اس میں سے بھی اگائے گی۔ اور اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے جس کے اندر لوگ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے، تو یہ بچا ہوا جو گندم تھا جو تم جمع کر کے رکھو گے وہ ان کے کام آئے گا، اور ان کا یہ بالیوں میں رکھنا، ان کا بھوسا ان کے جانوروں کے کام آئے گا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کے دل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا احترام پیدا ہو گیا، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے آپ کو ویسے ہی اتنا حسن جمال دیا تھا کہ 30 سال کی آپ کی عمر ہو چکی تھی اور آپ کا حسن جمال ایسا پھوٹ رہا تھا، تو بادشاہ ویسے ہی آپ سے محبت کرنے لگا۔ پھر آپ کا علم، جو آپ کو علم ملا تو اس علم کی وجہ سے آپ کو بڑی عزت ملی۔ عزیزان محترم، یہ دین کا علم جو ہے یہ بڑی عزت والا علم ہے، اور ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں کہ بروز قیامت، بیہقی نے معجم اپنے کبیر میں یہ روایت بیان کی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو بلائے گا اور فرما گیا ہے میرے علماء، میں نے تمہیں اپنے دین کا علم اس لیے دیا تھا تاکہ تمہیں بخش دوں، جاؤ تم بخشے ہوئے ہو۔
اور ایک روایت میں یہ بھی امام طبرانی کی جو معجم صغیر میں انہوں نے روایت کی کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے علماء کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ میرے دین کے علماء، میں نے تمہیں اپنا دین کا علم اس لیے نہیں دیا تھا تاکہ تمہیں عذاب دوں میں، جاؤ تم بخشے ہوئے ہو۔ اور بروز قیامت ان کی وہ عزت ہوگی، وہ مقام ہوگا، وہ مرتبہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب علیہ السلام کے طفیل ان علماء کو منصب شفاعت عطا فرمائے گا۔ آج چونکہ ہمارے لوگ خدا پہ ایمان کم رکھتے ہیں، دین پہ ایمان کم رکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں دینداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے کافر ہو چکے ہیں یا کسی کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر جو عزت کی جاتی ہے وہ ناچ کی، گانے کی، فنکار کی اور دنیا دار کی، ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے میڈیا نے تو یہ دین ایمان بنا لیا اسی چیز کو۔